وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بچی کی خوشخبری ملتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا، کس بنا پہ؟ گھر میں بیٹی ہوئی۔ اور بدقسمت لوگ آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں جو اپنی بیوی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں اگر تیرے آپ بیٹی ہوئی تجھے طلاق دے دینی ہے۔ آپ خود اپنے خاندانوں میں جانتے ہیں، ادھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جاہلوں کا کام تھا، ان کی اصلاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اب وہ اپنے قبیلے قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ آیا وہ اس رسوائی کو برداشت کرے کہ لوگ کہیں یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے، زندہ دفن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں لا ساء ما یحکمون، ان دونوں میں سے جو بھی فیصلہ بدترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم اور تحسین عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، ذوالحج کے اس مہینہ میں ہر مسلمان سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سننے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور پھر اسی سیرت پہ ایک گوشے پہ عمل کرتے ہوئے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ رب العالمین کے رستہ میں سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات، یہ اس وفاداری کی داستان ہے، اور باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت والی وہ رشتہ کی داستان ہے، تعلق کی داستان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کے حوالے سے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تربیت ہی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا بیٹا میں تو تجھے نیند میں ایسے دیکھتا ہوں جس طرح میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جیسے حکم ہے ویسے ہی کیجئے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے ہی پائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، باپ اور بیٹے کا یہ تعلق یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اولاد کے حقوق ادا کر کے بیٹا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت، رسپیکٹ، محبت اور پیار والا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم آج کے جمعہ میں یہی باتیں کریں گے کہ بچوں کے حقوق ہم والدین کے ذمہ کیا ہیں۔ کیا شادی کر لینا، اولاد کو پیدا کر لینا، کیا ہماری زندگی کے مقاصد کو پورا کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔
آپ نے ابھی سورہ تحریم کی آیت سنی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے بری کیا ہے، اپنے آپ کو دین کا متبع بنایا ہے۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق نبھایا ہے، آزمائشوں میں پورا اترے ہیں۔ اس کے اجر کی بنا پہ اللہ نے مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرمائی۔ کیسے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرے عزیز بھائیوں، قوم والے کبھی ستارے کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو اپنا رب کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طرف قوم لگی ہے میں بھی ادھر ہی لگ جاتا ہوں۔ نہیں، کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے آپ کو اس خالق حقیقی کی طرف لگایا ہے، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے یک طرفہ خود بغیر کسی شراکت کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں مشرکوں سے نہیں۔ سب سے پہلے آج کے والدین کو ایسا عقیدہ بنانا ہوگا، یہ عقیدہ بنے گا، اسی عقیدے کو راسخ کرنا اپنی اولاد کے لیے لازم پکڑنا پڑے گا کہ اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کا حامل بنائیں۔ جب اولاد بھی اس عقیدے کی حامل ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہی تعلق آہستہ آہستہ استوار ہونا شروع ہو جائے گا جو ابراہیم اور اسماعیل کا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی وہ اہم حدیث ہے، کثرت سے آپ نے 893 نمبر حدیث سنی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعایا، اپنی رعیت اور اپنے متحد، اپنے سبارڈینیٹس کے حوالے سے جواب دہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگورائز کر کے بتایا ہے کہ ایک وقت کا حاکم اپنی رعیت پوری رعایا کے حوالے سے مسئول ہے، خاتون اپنے گھر کے معاملات کے حوالے سے راعیہ ہے، اور گھر کا باپ اپنی اولاد کے حوالے سے راعی ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اکاؤنٹیبل ہے، ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر کہ دنیا نے میری اولاد کو ادھر لگا دیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بہانہ ابراہیم کے پاس بڑے اچھے طریقے سے موجود تھا۔ اگر انہوں نے یہ بہانہ کرنا ہوتا تو گھر میں بت پرستی ہو رہی تھی، باپ بت بنا رہا تھا، سارے قبیلے والے اسی طرف ہی لگے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس جھنجھٹ سے نکال کر، اس شرک سے نکال کر اپنے آپ کو توحید کے رستے پہ گامزن کیا ہے۔ والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ دنیا جو مرضی کرتی پھرے، آپ کا اگر عقیدہ درست ہے، آپ کا نظریہ درست ہے، اگر آپ اپنے منہج کے اعتبار سے صحیح الائنمنٹ پہ آپ کا رستہ متعین ہے، تو پھر میڈیا کی وار ہو، محلے داری ہو، دوستوں کی واردات ہو، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ بیس آپ کی دین پہ قائم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں آج اگر ایک قربانی کی ہے، یا میں نے بچے کو قرآن پڑھایا ہے یا خود پڑھ لیا ہے،
یا میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہوں، میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، میری عمر پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما دے، میری اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، کیوں جی ہر شخص چاہتا ہے نا جی۔ اب اس کا کلیہ طریقہ، میتھڈالوجی اور اس کی بیس یہ قرآن میں اللہ نے بتائی ہے۔ اگر آپ جنت لینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، جنت میں ان کی ملاقات چاہتے ہیں ہم جس طرح آج آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں اپنی اہل و عیال کو لے کر، ہم جنت میں بھی کہیں اسی طرح ہی اکٹھے ہو جائیں جس طرح آج گھر کی فیملی اکٹھی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی 21 نمبر آیت میں بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، لائے ہیں تو مسجد میں بیٹھے، اور اس ایمان کے بعد عملی ثبوت دینے کے لیے جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کا ایمان قبول، اس کی شہادت آپ نے عمل کے ذریعے دی۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اپنی اولاد کو بھی اسی طرح ہی ایماندار بنا کر عملی ثبوت اسی طرح ہی دلوائیں، وہ بھی مسجد میں اسی طرح ہی آئیں، اور دیگر دین کے عوامل کو صحیح معنوں میں اپنے کردار کا اور عمل کا حصہ بنائے۔ میرا خالق کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں تمہیں تمہاری اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ کتنا اچھا کلیہ، اور یہ کسی عام یا خاص کے لیے کوئی پن پوائنٹڈ رول نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، ہر باپ اس قانون کو اپلائی کر کے اپنے اوپر، اپنے کردار کا حصہ بنا کر اپنے آپ کو بھی جنتی بنا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر انشاءاللہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی 1631 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم، الا من ثلاث، تین ذرائع، تین موڈز ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کا عملی سلسلہ، اجر ملنے کا سلسلہ آپ کو نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ کیسے؟ الا من صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا صدقہ، ایسی نیکی کی ہے جو جاری رہنے والی ہے، او علم ينتفع به، ایسا علمی خزینہ چھوڑا ہے، ایسا علمی کام کیا ہے، علمی خدمت کی ہے، شاگرد اتنے پیدا کر دیے ہیں، دین کا کام اتنا کر دیا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ آپ اپنے علماء کو، ہم جیسے ادنا استادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، یہ اپنے والدین کا بھی، اساتذہ کا صدقہ بھی ہوتے ہیں اور علمی خزینہ بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، اولد صالح یدعو لہ، اولاد، نیک اولاد ہو جو دعا کرے آپ کے مرنے کے بعد۔ اور میرے بھائیو، اولاد وہی دعا کرے گی جس کو آپ اس قابل بنائیں گے کہ اس کو دعا کرنی آتی ہے، اس کو دعا کرنا سکھا کے جائیں اپنی زندگی میں، اس کو مسجد کی صفوں میں آ کر بیٹھنا سکھائیں، نمازیں پڑھنا سکھائیں، قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیں، ذکر و اذکار کرنا سکھائیں، جنازہ پڑھنا سکھائیں، مغفرت کی دعا کرنا سکھائیں، تاکہ کل مرنے کے بعد یہی اولاد ہمارے لیے اسی طرح صدقہ جاریہ بھی بنے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکیں۔ اگر ہم سکھائیں گے کچھ نہیں،
میرے بھائیوں، اولاد تو دیکھیں نا، ہر شخص کی ہے، میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولادیں موجود۔ کس شخص کا دل نہیں کرتا کہ میری اولاد دین بھی پڑھے؟ ہمیں سچی بات ہے ممبر پہ کھڑے دیکھ کر، یا نمازیں پڑھاتے، تراویحیں پڑھاتے دیکھ کر، قرآن سنتے دیکھ کر، کئی لوگ ہمیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے پہلے آپ اپنا کلچر اپنا بنائیں، پھر اولاد کو اس طرف لگائیں۔ جب گھر میں غیر شرعی کام ہوں گے، وہی کام آپ کی اولاد کرے گی، تو دین کی طرف کیسے آئے گی؟ یہ بات تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن اپنا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کاروبار میں گھاٹا تھوڑا بہت پڑ جائے نا، آپ کے کھاتے مینٹین نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی نہ ہو رہے ہیں، تو آپ ٹنڈورا اس کا بازار میں نہیں پیٹتے، گھر میں ہی بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اسی طرح اولادیں تھوڑی بہت بگڑی ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر ان کی اصلاح کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر میں اس کی آج اچھی تربیت کر گیا، اچھے حقوق اس کے ادا کر گیا، یہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے توشہ آخرت بنے گی۔ اگر میں نہ کر سکا، ناکام رہا، تو مرنے کے بعد میں پڑا ہوں گا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میرا کرنا کیا ہے، مجھے نہلانا کیسے ہے، مجھے کفنانا کیسے ہے، دفنانا کیسے ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، نہیں پتا ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، آج یہ موقع موجود ہے، اپنے بچوں کو مساجد میں لے کے آیا کریں۔ آپ کے ہر گھر میں 10 سال، 12، 15، 17، 18، 20 سال کے بچے موجود ہیں، جس ایج کے ہیں ان کو مسجد میں لائیں۔ مصیبت یہ ہے، بچے وہ مسجد میں آتے ہیں جو 2 سال 2.5 سال کے، جو اپنا آپ بھی نہیں سنبھال سکتے، جو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انہیں کوئی قضائے حاجت کا مسئلہ ہے۔ وہ آگے مسجد بھی خراب کر سکتے ہیں، لیکن جب بچہ مسجد میں آنے والا ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتا نہیں۔ اور مسجد میں اگر کوئی ساتھی 2-2.5 سال کے بچے کو ذرا کہہ دے، اس کا باپ ایسے جھپٹ کے پڑتا ہے جس طرح اس نے مسجد ساری ٹھیکے پہ لی ہو کہ میں اپنے بچوں کو جیسے مرضی لاؤں، تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ یہ بھی اپنی تربیت آپ ہمیں کرنی چاہیے کہ اتنے بچے نا مسجد میں لائیں، یہ ماؤں کے بچے ہیں، اتنے بچے ان ماؤں کو دے کے آیا کریں۔ جو آپ کے لانے والے بچے ہیں نا، وہ 7 سال کے بچے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے، ابھی آگے آپ حدیث سنیں گے، ان بچوں کو لے کے آئے۔ ان بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، اکیڈمیز کا ٹائم ہے، آج تو چھٹی تھی، بتائیں کتنے بچے ساتھ لے کے آئے گے؟ آج تو کوئی بہانہ نہیں نہ تھا کہ اسکول جی ٹائم پہ چھٹی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے بچے آ نہیں سکے، اکیڈمی میں بلا لیا۔ آج تو سارا کچھ بند ہے، بچے گھر میں ہی تھے، کتنی کا اپنے ذمہ داری نبھائی ہے، سوچیں ذرا۔ خود چپ کر کے ہم سارے نہا دھو کے ماشاءاللہ آ گئے ہیں، اللہ کریم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اولاد ہمارا ہی حصہ ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اور اس کی تربیت کرنا بھی ہمارے لیے ہی ضروری ہے، کسی اور نے آ کے نہیں کرنی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پہلا حق ہے حق زندگی، آپ ان کو جینے کا حق دیں۔ کتنے ہی بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو انسان کی پیدائش سے قبل اس کا ابارشن کروا دیتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم نے اسی لیے وہ تذکرہ بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیٹاگریز دیکھیں، ہمارے ہاں تذکرہ یہ ہے، کیفیت یہ ہے، ابارشن کروا دیا اور اس کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن نے 2 جگہ پہ کہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ مت سمجھیں اتنی اولاد ہو جائے گی، کھلائیں گے کہاں سے؟ میرا رب کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، آپ کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ انہیں اس طرح قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کا وقت ہوگا، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جاہلوں کا رواج تھا، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے نے جگہ لے لی ہے، اور آپ خود اپنی فیملیوں میں، اپنی برادریوں میں، خاندانوں میں اس کو محسوس کریں گے کہ گھر میں کسی کے گھر میں بیٹی ایک کے بعد دوسری ہو جائے تو چہرے پہ جو ہے نا سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام تھا۔ قرآن نے سورہ نحل میں تذکرہ کیا،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بچی کی خوشخبری ملتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا، کس بنا پہ؟ گھر میں بیٹی ہوئی۔ اور بدقسمت لوگ آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں جو اپنی بیوی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں اگر تیرے آپ بیٹی ہوئی تجھے طلاق دے دینی ہے۔ آپ خود اپنے خاندانوں میں جانتے ہیں، ادھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جاہلوں کا کام تھا، ان کی اصلاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اب وہ اپنے قبیلے قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ آیا وہ اس رسوائی کو برداشت کرے کہ لوگ کہیں یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے، زندہ دفن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں لا ساء ما يحكمون، ان دونوں میں سے جو بھی فیصلہ بدترین فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اس کی عطا پہ خوش رہا کریں۔ ہم بچوں کے حقوق بیان کریں، یہ حق زندگی دینا، یہ میرے بھائیو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورہ انعام کی 140 نمبر آیت میں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ انہوں نے خسارے کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا، جنہوں نے بے وقوفی کی بنا پہ اپنی اولادوں کا قتل کیا۔ تو میرے بھائیوں، سوال ہمارا اپنے آپ سے ہے کہ کن میں شامل ہونا ہے؟ خسارے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں یاد دی ہیں جن کی زندگی سسٹینیبل چلی ہے، بیٹے آپ کی شیر خواری میں ہی فوت ہو گئے۔ اگر یہ اتنی بری نسل ہوتی تو میرے بھائیو اللہ اپنے نبی کو کیوں عطا فرماتے؟ اور اگر یہ اتنی بری نسل ہوتی ہم شادیاں کس کے ساتھ کرتے؟ یہی شیر خوار بچیاں بڑی ہوتی ہیں، جوان بنتی ہیں تو ہمارے عقد نکاح میں آتی ہیں، اور اگر اس کو اسی طرح ناگواری کے ساتھ بچپن میں قتل کر دیا جائے تو شادیاں کس کے ساتھ کرانی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، دوسری بات، ختنہ کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی 9 نمبر حدیث ہے، الفطرۃ 5، فطرت کی 5 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ منسلک ہیں، الاختتان، ختنہ کروانا، والاستحداد، اور زیر ناف بال صاف کرنا، وقص الشارب، مونچھیں کٹوانا، مونچھیں کٹوانا منڈوانا نہیں، اس طرح کے ساتھ منڈوانا نہیں بلکہ کٹوانا، وتقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا، ونتف الابط، اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی بتائیں۔ کچھ چیزیں بلوغت کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ چیزیں بچپن کے ساتھ خاص ہیں جو والدین نے کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہے عقیقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی 2838 نمبر حدیث ہے، فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ مارٹ گیج ہوتا ہے، مرہون ہوتا ہے، اس کو گروی رکھا جاتا ہے اس کے عقیقے کے ساتھ، تذبح عنہ یوم سابعہ، جو اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، ویحلق ویسمى، اور اس کا حلق بھی کروایا جاتا ہے اور اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں بچی اور بچے مشترک ہیں اور ختنہ بچے کے ساتھ منسلک ہیں، لہذا یہ تیسرا کام ہے والدین کا جو انہوں نے اپنے بچے کا حق ادا کرنا ہے۔ چوتھا کام میرے بھائیوں، اچھا نام رکھنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اللہ کی صفات ساتھ شامل ہے۔ اور حدیث طیبہ ہے سنن ابی داود کی 4945 نمبر، اور یہاں پہ یہ مسکنسیپشن زائل ہو جائے گا اس حدیث کو سن کر۔ آپ نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے روز تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ، واسماء آبائکم، تمہارے آبا باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فاحسنوا اسماءکم، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ لوگوں میں تصور ہے جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، میرے بھائیو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، نسبت باپ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، لہذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکاریں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرینے قیاس اور انصاف والی بات ہے۔ ہم بچہ اڈاپٹ کر کے اس کی ولدیت ہی بدل دیتے ہیں، میرے بھائیوں کیسا بڑا جبر اور ظلم کرتے ہیں، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بتایا کہ اچھے نام رکھیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارے پرائیویٹ چینل ٹی وی چینل ہیں جن کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے، اب وہاں پہ مختلف قسم کے ڈرامے لگتے ہیں، فرضی نام رکھے ہوتے ہیں اور فرضی کردار ہوتے ہیں، وہ سکرینوں کا کمال ہے، ہم شکلیں دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہاں سے نام کاپی کرتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں، یہ کردار چونکہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے لہذا میرے ہاں بچہ یا بچی ہوگا میں یہ نام رکھوں گا، وہ نام کا عربی زبان میں وجود ہی نہیں ہوتا جی یہ نام رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں، تاکہ ان ناموں کا اثر، کردار کا اثر ہماری اولادوں میں جھلکے۔ یہ ڈراموں سے نام اٹھا کر یہ جی ہم نے آئزل نام رکھنا ہے جی، کیوں جی وہ فلاں ڈرامہ تھا اس میں وہ بچی بہت اچھی لگتی تھی اس لیے نام رکھنا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ عربی زبان میں اس کا وجود ہی نہیں۔ پھر ہمیں پوچھتے ہیں اس کا معنی بتائیں، بھئی ہم کہاں سے نکال کے بتائیں؟ اس لیے وہ نام رکھیں جو عربی زبان کے، یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے نا اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر، احسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھیں۔ اگلی بات میرے بھائیوں، آداب اسلامی سے شناسائی کروائیں۔ جس طرح ہم نے ابھی ابتدا میں بات کی، بچے کو مسجد میں لائیں، اس کو قرآن پڑھائیں، اس کو علماء کے ساتھ بٹھائیں، اس کو دینی مجالس کا حصہ بنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ولد یولد علی الفطرہ، صحیح بخاری کی 1385 نمبر حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے آباء و اجداد ہیں جو اپنی عادات اور اپنے اعمال کی بنا پر اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گھر میں باپ نماز پڑھتا ہو، ماں نماز پڑھتی ہو نا، بچہ 2-3 سال کا ہو، وہ اسی طرح کے پوسچر بنانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اس کے والدین کرتے ہیں۔ اگر گھر میں باپ ننگی گالیاں دیتا ہو تو بچہ بھی وہی کام کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے، بچے کو قرآن یا سپارہ یا قاعدہ اس طرف لگائیں گے، بچے کی پڑھنے کی عادت بنے گی۔ آپ گھر میں سارا دن میوزک لگائے رکھیں گے، بچہ اسی طرح میوزک گائے گا جس طرح آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں قوا انفسکم واہلیکم نار، مت کیجیے ایسے کام، مت اپنی اولادوں کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی بجائے ایسی چیزیں مت ڈالیے، میرے بھائیوں مت ڈالیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لہو الحدیث ہے، یہ بدترین بات ہے، لغو ہے جو آپ خرید کر اپنی اولادوں کو دیتے ہیں۔ بچے میوزک سنتے ہیں اور بچے مختلف اس طرح کی چیزیں سن کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا سارا وقت اس طرف لگا کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بچے ہاتھوں سے نکل آتے ہیں پھر ہمیں آ کے کہتے ہیں جی ساڈے لیے دعا کر دیو، ساڈی اولاد لی کوئی چنگا رشتہ لب جائے۔ کیسا رشتہ چاہیے؟ کوئی بڑا پاپ سنگر چاہیے جو میوزیکل کانسرٹ کرنے والا ہو، کیونکہ ہم نے تو اولاد کو یہی سکھایا ہے۔
اب آپ کو قاری قرآن عالم دین کیسے ملا کر دے دیں؟ آپ نے اپنی اولاد کو تو یہ بنایا نہیں ہے، تو کیسا عالم دین چاہیے ہوگا، یا قرآن پڑھنے والا شخص چاہیے ہوگا، یا آپ کو دین کی اقدار پہ چلنے والا چاہیے ہوگا؟ جب ہم نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا نہیں ہے، پھر کیوں ایسے رشتوں کی چاہت رکھتے ہیں؟ جس طرح کی اولاد بنائی ہے اس طرح کا وہ خود ڈھونڈ لیں، پھر خود ہی اس طرح کا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کے حقوق ادا کیجیے۔ اس سے اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں یہ رضاعت کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، 2 سال پلائیں گی۔ اب میرے بھائیوں، آج تو جدید میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر بچے کے اندر آپ امیونٹی پاور پیدا کرنا چاہتے ہیں، قوت مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو چھاتی کے سرطان اور کینسر سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہر ماں بننے والی خاتون کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ یہ شاید ہم قرآن کی بات نہ مانتے، اب تو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ کا بچہ سائیکو پیشنٹ نہیں بنے گا، نہ آپ کے بچے کی ماں سائیکو پیشنٹ بنے گی اگر آپ 2 سال دودھ پلا دیں اس میں۔ اور پھر آگے اس کے آداب ہیں کہ اگر آپ دودھ پلوانا بھی چاہیں کسی سے، تو جس کا بچہ ہے یعنی جس کی اولاد ہے، یہ خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ ماں دودھ پلاتی ہے، اس کی اچھی خوراک کا ذمہ اٹھانا یعنی بچے کے باپ یعنی عورت کے خامد کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے یہ کام کرنا، یہ ہم باپوں کے لیے ضروری ہے کہ اولادوں کو ان کا حق دیں۔ بچہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے دودھ پلائیں، اس کو کیا پتہ، وہ بچہ تو شیر خوار ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ لہذا یہ جوان ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے آپ کی صحت کو کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں آپ کی صحت کو ہوگا، 2 سال دودھ پلائیں اسے۔ اور بدقسمتی سے یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی عرض کرتے چلوں، یہ بھی چند دن پہلے کراچی کے اندر یونیسیف کے تحت، یہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن کا، جس میں یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ایمرجنسی کے جو چلڈرن کی امداد کی جاتی ہے وہ ہے، اس کے تحت یہ پبلک ملک بینک بنایا گیا ہے، ہیومن ملک بینک۔ خواتین اپنا دودھ وہاں پہ جمع کرائیں گے، یہ پاکستان میں ہوا۔ آپ احباب کو میرا خیال کسی کو بھی نہیں اس بات کا پتا ہو، ہیومن ملک بینک، انسانی دودھ کا بینک، کہ وہاں پہ آپ جمع کرائیں۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو عرض کرتے چلوں، شریعت کی اقدار جس سے دھجیاں بکھرتی ہوں وہ مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ نساء کی 23 نمبر آیت میں حرمت کے رشتے بتائے گئے، اس میں بتایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضائی مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہاری رضائی بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہیومن ملک بینک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بلڈ بینک ہوتا ہے کہ کوئی بھی جا کے وہاں سے خون لے لے، آپ کوئی بھی بچہ لے جائیں اس کو وہاں سے روزانہ فیڈ کراتے رہیں، ایک ہی ماں کا وہاں پہ دودھ 2 مختلف بچے پی لے، اور کل 20 سال گزرنے کے بعد آپ ان کی شادی کر دیں، یہ تو حرام کا رشتہ ہوگا، ویسے یہ حرام کا رشتہ ہوگا۔ اور یہ اس کو ہفتہ نہیں ابھی گزرا، یہ ہیومن ملک بینک کا افتتاح ہو چکا ہے، اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں یعنی اس کے اگینسٹ فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ یہ شریعت کی اقدار کے خلاف ہے۔ اور توجہ دلاؤ نوٹس، آپ کے سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب نے توجہ دلاؤ نوٹس میں یہی بات لکھی کہ یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے رضاعت کا، اس سے شریعت کی اقدار کی پامالی ہوگی۔ کل کلا مستقبل میں کوئی 20-40 سال بعد کوئی ایسی کیفیت بن جائے کہ جس ماں کا دودھ اس بچے نے پیا، دودھ پہ کون سا نام لکھا ہوا ہے کہ کس ماں کا پیا، کل کلا اسی سے یا اس کی بیٹی سے رشتہ قائم ہو جائے، کیا کریں گے؟ کیسے رشتوں کی حرمت قائم رہے گی؟
حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت کی حرمت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح نسبی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شخص کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعت کی صورت میں جو رشتے پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، اتنے یہ ساری یہ ویڈیوز دیکھنے میں سوشل میڈیا پہ اسی وقت نہ صرف کیا کریں، کام کی باتیں بھی سنا کریں۔ تو لہذا بھائیوں، اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور حکومت وقت کو، کیونکہ یہ UN کی طرف سے چونکہ امداد آئی ہے اور جو آتی ہے ہمارے حکمران اس کو جفا ڈال لیتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ غور کر کے اپنی تصحیح اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، پرورش کا حق۔ یہ پرورش اچھی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے یہ خصوصی طور پہ عرض کروں گا کہ اپنے خامدوں کو تنگ مت کیا کریں۔ اس کی جتنی وسعت ہے مالی لحاظ سے اس کے مطابق اس کو تنگ کریں، جو اپنے اخراجات میں رہ کر آپ کے گھر کو پورا کر سکے۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہ وہ مائیں جو اپنے خامدوں کو جا بجا تنگ کر کے ان کے وسائل سے بیونڈ جانے کی ان کو مجبور کرتی ہے کہ ہمیں یہ بھی کھلائیں، ہمیں یہ کپڑے بھی لے کر دیں، یہ گھر کی سہولیات بھی دیں، کیونکہ میرے فلاں گھر کی جو عورت ہے اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ میری بہن مت کیجئے، آج تیرے اوپر تنگی ہے، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اپنے خامن کو تنگ نہ کر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ نے اس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا اس کے اندر حیثیت موجود ہے۔ آج تجھے تنگی ہے، آج صبر کر لے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ کریم تیرے قدموں میں خزانے نچھاور کر دیں گے، تو صبر کر کے دو دیکھ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اولاد کی، والدین کی محبت کا رشتہ ہے، اور یہ وہی بتائے گا نا، اگر آپ سنیں گے یہ باتیں گھروں میں جا کے بتائیں گے، گھروں میں اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوگا۔ اور میں اسی لیے آپ کو ہر جمعے کہتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا کریں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، لوگوں کے گھر سنوریں۔ اپنی بیویوں کو ادھر لے کے آیا کریں، اپنی بچیوں کو لایا کریں، نوجوان بچوں کو لایا کریں، تاکہ ان کی ذہن سازی ہو اور دینی اقدار ان کے دل و دماغ میں پن پیں یہ چیزیں سن کر، اور دینی اقدار پہ عمل کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو کہ دنیا داری کو دیکھ کر کہیں وہ اپنے آپ کو گمراہ نہ کر بیٹھے، دین کی اقدار کی طرف آئیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات جو بڑی اہم بتائی ہے، اس کو ضمناً ہم نے عرض کر دیا ہے کہ تربیت کے حق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ایک مثالی مسلمان بنانا۔ وہ مثالی مسلمان یہ ہے کہ آپ بچے کو نمازی بنائیں۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، بچے کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جائے، اور وضربوہم اذا بلغوا 10، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا میرے بھائیوں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اگلی بات اور آخری بات آج کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی۔ ہم ادھر جمعے میں یا درس میں کسی جگہ پہ کہیں نا کہ اولاد کو نماز کا کہا کریں، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ایک مرتبہ کہہ آتے ہیں بس، تو اب اولاد نہیں آتی۔ تو آپ وہ سن لیں، پھر اس کا علاج کیا۔ سنن نسائی کی 1612 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور سیدہ فاطمہ کے پاس رات کے وقت آئے، فایقظونا، ہمیں بیدار کیا نماز کے لیے، ثم رجع الی بیتہ،
اور پھر گھر کی طرف تشریف لے گئے. فَصَلَّى هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر نماز پڑھتے رہے. ہماری آہٹ انہیں محسوس نہیں ہوئی کہ ہم بھی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے. جس طرح ہم اٹھاتے ہیں نا وہ کاکے اٹھو نماز پڑھ لو، تو ہم نماز پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں، بچے ادھر ہی بیٹھے ہوئے، تو ہم دوبارہ کہنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنیں. فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ إِلَيْنَا. دوبارہ آئے، آ کے فَأَيْقَظَنَا ہمیں بیدار کیا. فَقَالَ قُومَ اٹھو بھئی، فَصَلِّيَ اٹھو نماز پڑھو. بتائیں اس پہ عمل کون کر رہے؟ یہ داماد تھے علی، یہ ذہن میں رکھیں، حضرت علی داماد تھے. ہم اپنے حقیقی بچوں کو نہیں کہتے، دامادوں کو ہم نے کیا کہیں گے. یہ اپنی عادت بنائیں میرے بھائیوں. گھر میں آج عید کے دن ہے نا، گھر میں داماد آیا، گھر کے پاس مسجد ہے، داماد کو اگر اولاد والا ہے اس کی بچوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں آئے تاکہ انہیں احساس ہو مسجد میں جایا کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے معاملات اپنی اولادوں کے ساتھ کیے ہیں. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو شریعت کی ان اقدار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.